الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان میں قیام کا اہم کردار ہے۔ رمضان کے ساتھ قیام اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو رات کا قیام جو نوافل ہوتے ہیں، نوافل مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ نوافل جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فرض اللہ فی الیوم واللیلہ خمسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں جو 5 نمازیں دن اور رات میں ہم پڑھتے ہیں وہ فرائض ہیں، اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں۔ تو نوافل میں کچھ ایسے نوافل ہیں جو سنت راتبہ کہلاتی ہیں، جو ہر فرضوں کے ساتھ ہم سنتے پڑھتے ہیں۔ فجر کے ساتھ 2 سنتے پڑھتے ہیں، اس طرح ظہر کے ساتھ ہم 6 سنتے پڑھتے ہیں، مغرب کے ساتھ 2 پڑھتے ہیں، عشاء کے ساتھ 2 پڑھتے ہیں۔ یہ سنت رواتب کہلاتے ہیں، یہ بھی نوافل ہیں۔ اور کچھ نوافل ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، وہ ہے رات کی نماز، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کو اٹھ کر سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی اللہ سے وہ امیدیں لگا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو رات کا قیام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل نوافل میں، فرائض کے علاوہ نوافل میں اگر سب سے افضل نفل ہے تو رات کی نماز ہے، قیام اللیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے اور قیام اللیل کی فضیلت بیان کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرا، اس سے سلام عام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑا کریں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر یہ 4 کام آپ کر لو گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدخلوا الجنۃ بسلام، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو رات کی نماز قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام میں وتر بھی ہے، رات کی نماز میں وتر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، یہ بھی ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو 1 وتر پڑھنا چاہے اس کو چاہیے وہ 1 پڑھ لے۔ اور رات کی نماز میں تراویح بھی آتی ہے، قیام اللیل میں، رمضان میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کو بھی قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان میں قیام کر لیا ایمان کی حالت میں، اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی طلب سے قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس انسان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رات کی نماز قیام اللیل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔